سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ دنیا کے عظیم ترین رائٹر ٹولسٹائی کی زندگی کی کہانی الف لیلا کی کہانیوں کی طرح حیرت انگیز ہے۔ گویا یہ ایک ایسے ولی کی داستان حیات ہے جس کا انتقال ہمارے ہی زمانے میں ہوا، یعنی 1910 میں۔ یہ عظیم شخص اس قدر ہر دل عزیز تھا کہ اس کی وفات سے 20 برس پہلے اس کے دروازے پر عقیدت مندوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ ہزاروں لوگ دور دراز سے یہ خواہش دل میں لیے وہاں آتے تھے کہ اس کی ایک جھلک دیکھ سکیں، اس کی باتیں سن سکیں یا اس کے ہاتھ کو بوسہ دے سکیں۔ اس کے دوست مسلسل کئی برس تک اس کے گھر پر ڈیرا ڈالے رہتے اور اس کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ شارٹ ہینڈ میں قلم بند کر لیتے تھے، یہاں تک کہ وہ عام بات چیت میں اپنی زندگی کا کوئی معمولی واقعہ بھی سناتا تو وہ رقم کر لیا جاتا۔ بعد میں ان تمام واقعات کو موٹی موٹی جلدوں کی شکل میں شائع کیا گیا۔ اس شخص کی زندگی اور نظریات کے بارے میں کم و بیش 2,37,000 کتابیں اور 56,000 مضامین لکھے جا چکے ہیں۔ اس کی اپنی نگارشات کی 110 جلدیں ہیں۔ یہ ایک شخص کے لیے اتنا زیادہ لکھنا انتہائی معجزے کی بات ہے۔ وہ 42 کمروں کی ایک حویلی میں پیدا ہوا۔ اس کے آس پاس دولت کے انبار لگے ہوئے تھے۔ اس نے قدیم روسی رئیسوں کی طرح شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے پرورش پائی، لیکن اپنی زندگی کے آخری دور میں وہ اپنی تمام زمین سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اس نے تمام دنیاوی سامان بانٹ دیا تھا اور روس کے ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر اس نے وفات پائی۔ مالی اعتبار سے یہ ایک انتہائی غریب شخص کی موت تھی، جسے چاروں طرف سے عقیدت مند کسانوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ نوجوانی میں وہ بہت خوش لباس تھا اور بڑی نزاکت سے زمین پر جچے تلے قدم رکھتا اور ماسکو کے اچھے سے اچھے درزیوں کی دکانوں کا طواف کرتا رہتا۔ جوانی میں خود اس کے الفاظ میں وہ ایک گندی اور ناپاک زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اعزازی زندگی کے ابتدائی دور میں وہ اور اس کی بیوی اس قدر خوش تھے کہ وہ 2 زانوں ہو کر خدا سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ ان کی محبت اور مسرت آمیز زندگی کو برقرار رکھے۔ لیکن بعد میں یہی اعزازی زندگی انتہائی ناخوشگوار ہو گئی تھی اور اسے اپنی بیوی کی شکل تک دیکھنا گوارا نہ تھی، حتیٰ کہ آخری لمحے میں اس کی آخری التجا بھی یہی تھی کہ اس کی بیوی کو اس کے پاس نہ آنے دیا جائے۔ روس سے باہر ٹولسٹائی کو روس کے تمام زاروں حکمرانوں سے زیادہ شہرت حاصل ہے۔ اس نے دنیا کے 2 عظیم ترین ناول لکھے جو صدیوں تک پڑھے جاتے رہیں گے، ایک جنگ اور امن اور دوسرا خودکشی۔ لیکن بعد میں وہ ان ناول لکھنے پر انتہائی شرمسار ہوا اور اپنی باقی ماندہ زندگی اس نے چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھنے، امن اور محبت کی تبلیغ کرنے اور مفلسی کے خلاف جہاد کرنے میں گزاری۔ یہ کتابیں انتہائی کم قیمت پر چھاپی جاتی تھیں اور گھوڑا گاڑیوں میں لاد کر گلیوں اور بازاروں میں بیچی جاتی تھیں۔ 4 سال کی مختصر مدت میں ان کتابچوں کی 1,20,00,000 جلدیں فروخت ہوئی تھیں۔ ٹولسٹائی کی چھوٹی بیٹی نے ایک کتاب لکھی ٹولسٹائی کی اوپر، جس کا نام ہے ٹولسٹائی کی داستان علم۔ یہ حقیقت ہے کہ ٹولسٹائی کی زندگی ایک بہت بڑا المیہ تھی اور اس المیے میں سب سے زیادہ بڑی وجہ اس کی اعزازی زندگی تھی۔
اس کی بیوی عیش و آرام کی دلدادہ تھی اور ٹالسٹائی کو ان چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ شہرت اور وقار کی بھوکی تھی اور ٹالسٹائی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اسے دولت سے محبت تھی اور ٹالسٹائی کا نظریہ یہ تھا کہ دولت اکٹھی کرنا اور ذاتی جائیداد رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ اس خیال کی حامی تھی کہ اقتدار جبر کا دوسرا نام ہے، اور ٹالسٹائی کا نظریہ تھا کہ صرف محبت سے ہی لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ جب وہ حسد کی آگ میں جلنے لگی تو دونوں کے تعلقات اور کشیدہ ہو گئے۔ اسے ٹالسٹائی کے دوستوں سے سخت نفرت تھی۔ اس نے اپنی سگی بیٹی تک کو گھر سے نکال دیا تھا، اور پھر انتہائی غصے کی حالت میں ٹالسٹائی کے کمرے میں جا کر اس کی لڑکی کی تصویر کو گولی کے نشانے سے فرش پر گرا دیا تھا۔ کئی برس تک وہ اسے گالیوں اور بددعاؤں اور طعنوں کا شکار بناتی رہی، اور خود ٹالسٹائی کے الفاظ میں اس نے گھر کو جہنم کا نمونہ بنا دیا۔ اس سارے فساد کی جڑ یہ تھی کہ ٹالسٹائی اس بات پہ مصر تھا کہ وہ کوئی معاوضہ لیے بغیر روسی عوام کے لیے کتابیں لکھتا رہے گا۔ جبکہ وہ اس کی کسی بات کی مخالفت کرتا تو وہ غصے کے مارے پاگل ہو جاتی تھی، افیون کی بوتل کے منہ سے فرش پر بوتل کی طرح فرش پر لوٹنے لگتی، اور بار بار یہ دھمکیاں دیتی رہتی تھی کہ وہ کنویں میں چھلانگ مار کر جان دے دے گی۔ ان دونوں کی شادی کو تقریباً 50 برس گزر چکے تھے۔ بعض اوقات وہ ٹالسٹائی کے سامنے دو زانوں ہو کر اس سے التجا کرتی کہ اس نے 48 برس پہلے اپنی ڈائری میں اس کے متعلق جو رومانی تاثرات قلم بند کیے تھے وہ اسے پڑھ کر سنائے۔ جب وہ مسرتوں کے اس دور کے واقعات اپنی ڈائری میں پڑھ کر اسے سناتا تو دونوں زار زار رونے لگتے۔ آخر کار جب وہ 82 برس کا ہوا تو اس میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ وہ اپنے ناخوشگوار گھریلو حالات کا مقابلہ کر سکے، چنانچہ 21 اکتوبر 1910 کو ایک تاریک اور سرد رات کو گھر سے نکل گیا، اور یہ جانے بغیر کہ اس کی منزل کون سی ہے۔ 11 روز بعد وہ نمونیا کا شکار ہو کر یہ کہتا ہوا ایک چھوٹے سے معمولی سے ریلوے اسٹیشن پہ انتقال کر گیا۔ اس کے آخری الفاظ تھے، جستجو، مسلسل جستجو۔ یہی آخری الفاظ جو ٹالسٹائی نے ادا کیے تھے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی منزل ہونے چاہیے، راہ ہونی چاہیے، رستہ ہونا چاہیے، جستجو اور مسلسل جستجو اس وقت تک جب تک اس ملک کی حکمرانی پر عوام قابض نہ ہو جائیں اور ملک کے 22 کروڑ عوام خوشحال، آزاد اور کامیاب نہ ہو جائیں۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔